اللہ کی پناہ مانگتی ہوں، شیطان سے مانگتی ہوں. اس کی کیا ضرورت ہے؟ ہم تو قرآن پڑھنے جا رہے ہیں، اتنا نیک کام ہے، اتنا پسندیدہ ہے، فرشتے پر بچھائے ہوئے ہیں، سایہ کیے ہوئے ہیں، پھر شیطان یہاں کہاں سے آ گیا؟ اور شر کی چیزیں تو بہت سی ہیں مخلوق کے اندر، صرف شیطان ہی کیوں یہاں؟ یعنی بہت سی چیزیں ہمیں نقصان دیتی ہیں، لیکن صرف شیطان کی بات یہاں کی گئی. اگر آپ قرآن کے آخر میں دیکھیں تو وہاں بہت ساری چیزوں سے پناہ مانگی گئی ہے. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. بہت سارے شامل ہو گئے. اور یہاں صرف شیطان کیوں؟ اس لیے کہ شیطان صرف شیطان نہیں، شیطان کی شیطنت، اس کی خصلت سے پناہ. شیطان کی شیطانی کیا تھی؟ شیطنت کیا تھی؟ اس نے کہاں سے جنم لیا؟ کیوں؟ صرف شیطان کی نہیں، شیطان کی شیطنت سے پناہ دراصل. اور شیطنت عقل کی پیداوار. شیطان نے کیا کیا تھا؟ کہا تھا کہ میں انسان کو کیوں سجدہ کروں؟ اس کی عقل نے اسے بتایا تھا کہ وہ آگ سے پیدا ہوا ہے اور آگ مٹی سے بہتر ہے، اس لیے اسے سجدہ کرنے کی ضرورت نہیں. چونکہ ہم قرآن پڑھنا شروع کر رہے ہیں تو اس پڑھنے میں بہت دفعہ ایسے ہوگا کہ کوئی حکم آئے گا اور ہماری عقل میں نہیں سمائے گا اور ہم اس کے بارے میں شک کا شکار ہو سکتے ہیں، ہم اس کا انجانے میں انکار کر سکتے ہیں، انکار کے مرتکب ہو سکتے ہیں، یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ اللہ کی بات ہے. تو ابتدا میں ہی یہ ادب سکھا دیا گیا کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے عقل کا استعمال تو ضرور کرو. لعلکم تعقلون کے لفظ قرآن میں خود آتا ہے، عقل استعمال کرو، لیکن عقل کو ایمان کے تابع کر دو. عقل کو ایمان کے تابع کر دو کہ میرے رب نے کہا ہے، میری سمجھ میں آتا ہے یا نہیں آتا، میں مانتی ہوں کیونکہ رضیت باللہ رب. اب ہمیں بھی جب قرآن پڑھنا ہے تو شیطان کی شیطنت اور شیطان کے وسوسوں سے اللہ کی پناہ میں اپنے آپ کو دینا ہے. کیونکہ شیطان اس وقت اپنا عمل بہت تیز کر دیتا ہے بسا اوقات جب اس کو پتا چلتا ہے کہ ایک شخص میرے ہاتھ سے نکل کر رب کا ہاتھ تھامنے لگا ہے، اب یہ میرے کنٹرول سے باہر جا رہا. اور رب کی پناہ میں آنے کا سب سے بہترین طریقہ کیا ہے؟ قرآن کا پڑھنا اور قرآن کا شیلٹر لینا. یعنی قرآن ایک ایسی پروٹیکشن ہمیں دیتا ہے کہ جس سے ہم اس کے وسوسوں سے اور اس کے شر سے اور اس کی دشمنی سے محفوظ ہو سکتے ہیں.